نعیم صاحب سے اس پہ دوبارہ پوچھتے ہیں. نعیم صاحب, کیا بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں سب کے؟ دیکھیں بات چیت کیا ہونی ہے، آپ الیکشن کروائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. جو حق ہے سپریم کورٹ کو بھی ڈیٹ دینی چاہیے فوراً، اور اس کے اوپر الیکشن ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو، عوام منتخب کرے گی، جو عوام کا انتخاب ہوگا وہ ہی وزیر اعظم بنے گا. اس چیز سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں اتنا لیٹ کیا گیا؟ کیا نواز شریف صاحب کا انتظار تھا کہ وہ آئیں، عمران خان کو اندر ڈالا جائے، پی ٹی آئی کو سائڈ پر کیا جائے اور گراؤنڈ ان کے لیے خالی کر دیا جائے؟ یہ ہو کیا سکتا یہ ہے، جمہوری یہ ملک خدشہ کے آپ اندر کا آپ صحیح یہ ہو کہتے ہیں سکتا یہ ہے. جمہوریت ہے؟ یہ خدشہ آپ کا ایک درست ہو طرف سکتا ہے. بالکل کریک ڈاؤن کیے جا رہا ہے اور دوسری طرف پروٹوکول دیے جا رہے ہیں جو کہ ابھی تک وہ وزیر اعظم بنے بھی نہیں ہیں، اور پہلے ہی وہ پروٹوکول شروع ہو گیا. سزا یافتہ مجرم کو پروٹوکول شروع ہو گیا اور دوسری طرف کیسز پہ کیسز چل رہے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ پنجوتا صاحب کی بات تھی. اچھا، میں ایک پرسنل بات شیئر کروں. رضوی صاحب کا ذکر آیا، ان کا ایک میرے اوپر احسان ہے. اسی دھرنے میں اسکرپٹ کا حصہ تھا جو بعد میں اسکرپٹ آیا تھا کہ اس میں مجھے ثابت کیا جائے کہ میرا فلاں مذہبی اقلیت سے تعلق ہے. پہلے مذاکرات میں 3 نام انہوں نے دیے کہ یہ ریزائن کریں اور یہ قادیانی ہیں. میں نام لے لیتا ہوں، اس میں اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ میں تو سخت حامی ہوں کہ جو ہمارے مائنارٹیز ہیں ان کے رائٹس ہونے چاہیے. سخت حامی ہوں اللہ. شکر ہے کہ ان سے جب بات چیت کی گئی ہمارے لوگوں نے، تو انہوں نے ٹائم مانگا. انہوں نے چیک کیا ملتان سے کہ میں کہاں ہوں اور انہوں نے اگلے دن کہا کہ نہیں، یہ نوجوان مذہبی آدمی ہے اور اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، تو میرا نام تو میں نے ڈراپ کیا. تو آپ کس بات سے خوش ہوئے؟ اپنے آپ کو نوجوان کہنے پہ یا وہ یار سوری نوجوان تو، لیکن انہوں نے انصاف کے ثبوت دیا اپنے تئیں کہہ کے، خود تحقیق کر کے. مطلب رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن آپ کو پھر سرٹیفکیٹ لینا پڑا کیا؟ نہیں میں نے نہیں، وہ دیکھو یہ بات آپ کی اس حد تک تو صحیح ہے، نہیں لینا چاہیے. لیکن وہ خفیہ مذاکرات میں وہ جو لسٹ آئی تھی نا کہ فلاں، اس میں آپ کو کلیئرنس دیتی ہے انہوں نے کہا نہیں یہ مسلمان ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے. ورنہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا. آپ کو اندازہ لگا سکتے وہ وہیں پہ ہو جاتا، دھرنے میں ہو جاتا. ایگزیکٹلی اگر شک ہوتا تو وہیں ہو جاتا. ایک اور دوسرا دیکھیے، میں تو روز کہتا ہوں، اعجاز صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. پاکستان میں بہت کچھ ہو چکا ہے، نہ انکوائریاں ہونی ان کی، نہ کسی کو سزا ملی، نہیں ہونی، کچھ نہیں ہونا. میری سٹیجر اوپینین ہے، ہم نے پرویز رشید اس کا کیس دیکھ لیا ہے. اگر کوئی ایسا ادارہ بن جائے جیسا کہ ساؤتھ افریقہ میں بنا تھا، کم از کم سارے آ جائیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، ہاں اپنی غلطی مان لیں اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میں تو اس کے حق میں ہوں. البتہ یہ میں بالکل حق میں ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے بشمول پی ٹی آئی کی. میری رائے ہے، صرف اتنی گزارش ہے کہ یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ کہیں کہ آپ سیاسی، تو میں سیاسی قوت نہیں مانتے نا. اصل میں صرف ایک بات چیت کے اوپر سیاسی قوتیں اتفاق کر لیں کہ پاکستان کا وجود خطرے میں ڈالے بغیر اپنی سیاست کریں. ہاں یہ وہ بالکل صحیح کچھ ہے، مت کریں جس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اور اس میں اوپنلی کہتا ہوں، جیسا نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تھا نا، ہم نے فوج کو ساتھ بٹھایا تھا. مجبوری ہے آپ کی، عدلیہ کو بھی بٹھائیں، سول سوسائٹی کو بھی بٹھائیں، سارے بیٹھ کے نا ایک چارٹر آف پاکستان کریں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ہم آپس میں بھلے لڑتے رہے الیکشن میں، ان چیزوں سے ہم جو ہے نا، ان چیزوں میں ہمیں گرانڈ ڈائلاگ کرنا چاہیے. میں اعجاز صاحب کی اس بات سے دل سے متفق.